صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں دوستو، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے صحابہ کہلائے، اور صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلیم، ایک دوسرے کے غم گسار، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے، لیکن دشمنوں کے معاملے میں بڑے اشد تھے۔ آج آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات سماعت فرمائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان غنی یعنی حضرت علی بن ابی طالب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریبی رشتہ تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ حضرت عثمان غنی پہلے آپ کی جو کنیت تھی ابو عمر، اور اس کے بعد پھر ابو عبداللہ ہوئی۔ ابو عمر یہ جو کنیت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ جن سے عبداللہ پیدا ہونے کے بعد ابو عبداللہ ہوئے آپ، اور بنو امیہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ایمان لائے، ترغیب دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق میں جو لوگ آپ کے دوست تھے، جو احباب آپ کے تھے، وہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کیے، اور اس کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سے فرمایا کہ جنت کے حقدار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو معاملہ صرف 2 جملوں کا تھا، لیکن زندگی کے اندر ایسا تغیر آیا کہ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور داخل اسلام ہو گئے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، یعنی مردوں میں۔ اس انداز سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر پہلے، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان بعد اس انداز سے داخل اسلام ہوئے، اور اس داخل اسلام ہو جانے کے بعد آپ کا جو چچا تھا جس کا نام حکم تھا، اور بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں آپ پر کیا کرتا، اور ان تمام زیادتوں کو برداشت آپ کرتے رہے۔ آپ کی والدہ محترمہ عربیہ جن کا نام تھا، جو ام حکیم پیدا کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے یعنی 1 سال تک اپنا گھر چھوڑ چکی، صرف محض اس وجہ سے
کہ حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے اور اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں، لیکن باوجود اس کے 1 سال کے بعد بھی دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، تو پھر اپنے گھر وہ واپس آ گئیں۔ حضرت عثمان اپنے معاملے میں بڑے اشد تھے اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی مصالحت کسی سے کرنا گوارا نہیں فرمایا، باوجود اس کے کہ چچا کی سختیاں برداشت کرتے رہے، ماں کا یہ عمل آپ نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی فرق ان کی اپنی زندگی کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا۔ لیکن بعد اس کے ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ آپ لوگ ہجرت حبشہ کرو، چنانچہ 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہجرت حبشہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ کا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادیاں حضرت بی بی رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں دے دیے گئے تھے، لیکن ابھی بدائی نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے یہ کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بیٹے اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ یہ بچیاں یعنی اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے بدائی ہو گئی اور طلاق ہو گئی اس انداز سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پر پڑی۔ حضرت عثمان غنی کے جب یہ عقد میں آ گئیں اور ظلم و زیادتی مکے میں بہت زیادہ ہونے لگی مسلمانوں پر، تو آپ حبشہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے، اور اس وقت بہت دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر رہی، اور حبشہ سے ایک آنے والی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایسے سفر کر رہی تھیں اور بہت اچھی حالت میں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ مثالی ایک جوڑی تھی، حسن کے اعتبار سے دونوں بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور یہ خوبصورتی ایک مثالی خوبصورتی تھی مکے کی سرزمین پر۔ اور اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا سورہ نجم کی آیتوں کے نزول کے بعد، جب تمام کافر مسلمان ہو گئے، یہ خبر پہنچی حبشہ، تو اس وقت یہ حسن اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک مرتبہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے کہ تمام آپ سجدہ ریز ہو گئے یعنی تلاوت قرآن کرنے کے لیے، تو سارے کے سارے کفار جو مہوے تھے سننے میں، وہ سارے کے سارے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور یہ خبر پہنچی حبشہ کہ وہ تمام قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو کچھ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے والوں میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا جب ہجرت کرتے ہوئے آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جب آپ آگے تو وہاں پر مسلمانوں کو جب یہ تنگی ہوئی پانی کی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر روما جس کو خرید کر اگر مسلمانوں کے لیے کوئی وقف کرتا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چنانچہ بیر روما خریدا گیا تو اس انداز سے کہ وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی، یہودی پانی بیچتا تھا اور تمام مسلمان خرید کر اپنی ضروریات کو اس کو پورا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو اس انداز سے خریدا کہ 12,000 درہم دیے، اور 1 دن کا پانی استعمال کرنا مسلمان، اور 1 دن یہودی بیچنے کا اس کو حق تھا۔ لیکن مسلمان 2 دن کا اسٹاک کرنے لگے تو اس کے بعد وہ تمام کنواں اس کے لیے بیکار ہو گیا، تو تب اس نے دوسرا حصہ بھی بیچنا چاہا، تو حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم اور دیے ہوئے 20,000 درہم میں لے کر جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے سنی۔ اس انداز سے حضرت عثمان غنی جب مدینہ منورہ آگے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور پھر وہ موقع بھی آیا 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا، غزوہ بدر جب واقع ہوئی، تو اس وقت حضرت بی بی رقیہ کو چیچک آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ محترمہ کی عیادت کرو اور ان کی تیمارداری کرو، جنگ میں شریک ہونے کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ کی عیادت کرتے رہے، ان کے بیماری کے اندر ان کی بیماری کو دور کرنے کے تمام کام کرتے رہے، لیکن حسن اتفاق اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں کامیابیوں اور کامرانی کے ساتھ اللہ نے بھیج دیا، تو اس وقت وہ خوشخبری سنانے کے لیے آپ کے غلام حضرت زید بن حارث جب آئے، تو حسن اتفاق ہے کہ آپ کی تدفین حضرت بی بی رقیہ کی ہو رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے قبرستان ہی کے اندر یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا۔ تو اس وقت جو منافقین وہاں پر تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نے خصبہ پر بیٹھ کر آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں یا نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو گئے ہوئے تھے غزوہ بدر کے لیے وہ نہتے تھے، اور جو مقابلہ تھا
وہ مسلح جو لوگ آئے ہوئے تھے، تمام اپنے آپ کو ہتھیاروں سے تمام آراستہ کیے ہوئے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منافقین نے یہ بات سوچی، لیکن اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے آ کر اپنے باپ سے پھر سوال کیا۔ باپ نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ بلا شبہ یہ بات سچ ہے جو میں لے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا جب خمس استعمال کیا، تمام مال غنیمت تقسیم کیا، تو حضرت عثمان غنی کو بھی اس میں حصہ اس لیے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی رکے ہوئے تھے اپنی زوجہ محترمہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا۔ غزوہ بدر کی تاریخ میں بتاتے ہیں کہ 8 ایسے اشخاص تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شرکت نہ ہونے کے ان لوگوں کو تمام حصہ دیا، جیسے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اسی لیے آپ نے ان کو اجازت دے دی، اور جو مرحومین تھے ان لوگوں کو بھی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کا ساتھ عمل کیا۔ غزوہ احد یعنی 7 شوال 3 ہجری کو احد کے دامن میں جب یہ جنگ ہوئی، کفارہ مکہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے احد کے دامن میں جب جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو اس وقت ہوا یہ کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پوش ڈالتے ہوئے عینین کی پہاڑی سے عبداللہ بن جبیر کے تمام ساتھی جب ادھر آ گئے، اور یہ سمجھتے ہوئے آ گئے کہ جنگ میں انہیں فتح و کامرانی ہو گئی ہے، اس لیے کہ کفارہ نے مکہ وہاں سے بھاگنا اختیار کیا تھا، اور وہ عورتیں جو ان لوگوں کے دل کو لبھانے کے لیے بڑھانے کے لیے آئی ہوئی تھیں وہ بھی میدان کارزار سے بھاگ گئیں۔ تو عبداللہ بن جبیر کے جب ساتھی آئے اور ان ساتھیوں نے دیکھا کیا آئے، تو اس وقت عبداللہ ابن خمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر پہ جب وار کیا، یعنی جو علمبردار اسلام تھے جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا، تو اس وقت ہوا یہ کہ اس نے ایک نعرہ مارا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد بن عبداللہ کو شہید کر دیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات نہیں رہے۔ یہ بات کا جب اس نے اعلان کیا تو مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے، ایک تو وہ جو میدان کارزار چھوڑ چکا، ایک تو وہ جو میدان کارزار میں رہتے ہوئے بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے، ایک وہ جو کہا کہ اب زندہ رہ کر ہم کیا کریں گے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے۔ ان لوگوں میں جو لوگ میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کیے اس میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملوں کو معاف فرما دیا، آپ کے حصولوں کو معاف فرما دیا، تو اب اس کے اوپر کسی قسم کی لب کشائی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات رخا یعنی ایک غزوے میں جب آپ پہنچے تو اس وقت اپنا جانشین حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رکھتے ہوئے آپ وہاں سے پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر غزوہ خندق واقع ہوئی۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نہ صرف یہ بلکہ ایک مورچہ آپ کو ملا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ مورچے کی سپہ سالاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کی سعادت اور منزلت کی وہ معراج اس وقت آئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اس مقام پر پہنچے۔ حدیبیہ کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے جو سفیر بھیجنا چاہا وہ حضرت عمر بن خطاب کو، لیکن عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول قبیلہ بنو عدی کا کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں ہے، اگر اس معاملے کے اندر حضرت عثمان غنی کو اگر آپ بھیج دیں تو بہت اچھے انداز سے وہ سفارت کے کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو جب آپ نے بھیجا، حضرت عثمان غنی کو آبان بن سعید آئے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے جو آپ کے رشتہ دار یا خالازاد بھائی تھے۔ حضرت آبان بن سعید کے پاس آپ رہے تو اس وقت کفارہ نے مکہ نے آپ سے یہ کہا کہ اے عثمان جس وقت تم چاہتے ہو خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، طواف کعبہ کر لو، لیکن وہ حضرت عثمان غنی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر ہو اور میں طواف کعبہ کر لوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر مجھے یہاں برسہ برس بھی رہنے پڑے تب بھی میں وہ کام نہیں کر سکتا کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں طواف کعبہ کر لوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو وہاں پر گھر میں قید کر دیا۔ بات دراصل دوستو یہ ہوئی کہ جب آپ کو وہاں قید کر دیا گیا تو اس بات کی تمام افواہیں گشت کرنے لگی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، یا دوسری روایت یہ کہ آپ قید کر لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے ان لوگوں سے آپ نے کہا کہ کون ہے حضرت عثمان غنی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے؟ چنانچہ 1400 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر صرف اس غرض سے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم لے لیں گے، جب یہ بیعت کر چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اس انداز سے ایک بیعت کی۔ بیعت زندوں سے لی جاتی ہے، بیعت مردوں سے نہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری،
ان تمام مسلمانوں کا ایک امتحانی دور تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے بعض سکینہ طاری کیا، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ تو میرے اور دوستو، معاملہ یہ دراصل یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی جب یہ بیعت لے لی گئی تو کفاران مکہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمان اس وقت لڑنے مرنے کے لیے تمام تیار ہے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، تو ان لوگوں نے معاملے کو سدھارنے کے لیے اپنے سب سے بڑے خطیب سہیل بن عمر کو انہوں نے بھیجا۔ سہیل بن عمر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں معاملہ سہل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے عثمان غنی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج بن امیہ کو جب اپنا اونٹ سولب دے کر بھیجے تھے تو سولب کو ان لوگوں نے ختم کر دیا تھا، خراج بن امیہ پر بھی حملہ کرنے والے تھے، لیکن ان کو بعض لوگوں نے بچاتے ہوئے واپس کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دوسرے سفیر کو بھیجے تو ان کے ساتھ یہ عمل ہوا کہ ان کو قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد جب بیعت ہونے کے بعد ان کو تمام چھوڑ دیا گیا۔ اب معاملہ دوستو یہ ہوا کہ تمام معاہدے طے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تفصیلات تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام آ چکی۔ اب معاملہ دراصل ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فتح مکہ کے اندر حضرت عثمان غنی ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر حنین کی جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ طائف کا مرحلہ آیا تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد اس زمانے کے سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس میں 30,000 سے زیادہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جب آپ نکلے، تبوک کی جنگ کے لیے آپ نکلے، تو وہ لوگ وہ رومی یعنی مقابلے کے تو لیے نہ آ سکے، لیکن معاملہ دراصل دوستو ہوا یہ کہ یہ 700 میل کی مسافت طے کرنا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ جانا، 30,000 مسلمانوں کے راستے کا خرچ برداشت کرنا، اس کے اندر جنگی جو صحبتیں ہیں وہ تمام کا تمام اٹھانا، پھر وہ زمانہ جبکہ کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے، گرما کی چلچلاتی دھوپ ہے، اس کے اندر یہ سفر بہت زیادہ مشکل سفر تھا۔ منافقین کو تو یہی موقع ملا اور ان لوگوں نے تمام مسلمانوں کو روکنا چاہا، لیکن وہ جو سچے اور پکے مسلمان تھے وہ بغیر کسی رکے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے اور آپ جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ تمام تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو اس بات کی توجہ دلائی کہ آپ اس کے لیے مصارف برداشت کریں، تو اس وقت سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ مالدار حضرت عثمان غنی ہونے کے ناطے انہوں نے جو پیش کیا 1000 اونٹ میں پالان، 70 اونٹ 70 گھوڑے میں سوار اور 1000 سرخ دینار آپ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے ان پیسوں کو، ان سکوں کو آپ نے الٹ پلٹ کیا، اور پھر اس کے بعد زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا یا اس کے لیے کسی قسم کی پوچھ نہ ہوگی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت عثمان غنی کو اس وقت ملا جب جنگ تبوک کے لیے آپ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ اس معاملے کے اندر پیش رہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا کل اثاثہ دے دیا، حضرت عمر نے اپنا آدھا اثاثہ تقسیم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ابو عقیل انصاری نے 2 سیر کھجور دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے، لیکن سب سے زیادہ بڑا نذرانہ جو تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا۔ اس انداز سے حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے اندر جس کو جنگ تبوک کہتے ہیں یہاں پر پہنچے، اور پھر وہاں پر رہنے کے بعد 20 دن تک قیام کیا۔ 20 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دشمن مقابلہ کرنے کے لیے سوچ نہ سکا، وہ مقابلے کے لیے آ نہیں سکا، اس لیے کہ دشمن کو یہ بات معلوم تھی کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ جنگ موتا میں صرف 3000 آدمی ایسے تھے جو حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں جس جنگ کو بھیجا گیا تھا اس کے اندر 3000 آدمی، جس کے اندر حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلی مرتبہ اسلام لانے کے بعد جنگ موتا میں شرکت کی، اور اس کے بعد اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس انداز سے وہ سمیٹتے ہوئے لے آئے کہ دشمن وہ پیدل سمجھ نہیں سکا، اس لیے کہ یہ تمام قوت کا انحصار جو صرف 3000 مجاہدین پر تھا، یہ تمام کا تمام اطلاع ان لوگوں کو ملی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے 30,000 مجاہدین کے ساتھ آئے تو دشمن باوجود اس کے کہ لاکھوں کی تعداد رہنے کے مقابلے کے لیے نہیں آیا، یہ تمام کامیابیوں کے ساتھ واپس آئے۔ ہے تو عثمان غنی کا موقع زندگی کے اندر ایسا آیا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی حاجت ہوتی یا کسی قسم کی کوئی ضرورت ہوتی تو حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ ہوتا
کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غذا کا بندوبست کرتے، آپ کے گھر والوں کے لیے بندوبست کرتے، اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ آپ ہمیں ہر معاملہ روا رکھتے، یعنی جو مدد کی ضرورت ہوتی یا تمام وہ ضرورت مند اس وقت آ جاتے ان لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا جو وصف تھا سب سے زیادہ ایسے حیادار تھے کہ حمام میں برہنہ بیٹھنا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، یعنی اگر حمام میں بھی اگر آپ ہوتے غسل کرنے کی اگر حاجت ہوتی تب بھی آپ کے جسم پر کپڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ احتیاط ان کے معاملے کے اندر کرتے اس انداز سے کہ جب آپ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تہبند کو درست فرما لیتے۔ جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے فرشتے احتیاط کرتے ہوں میں اس سے احتیاط کیوں نہ کروں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہا، اور حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ کے بعد جو دوسری شادی ہے ام کلثوم سے، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کی۔ حضرت عمر فاروق کو اس بات کا سخت خیال تھا، یعنی ان کی بیٹی حضرت بی بی حفصہ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے کہا کہ آپ میری صاحبزادی سے شادی کر لیجئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان سے بھی انہوں نے کہا کہ میری صاحبزادی سے شادی کر لیجئے، لیکن دونوں صاحبین خاموش رہے۔ خاموش رہنے کی وجہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی تھی کیوں نہ ایسا ہو کہ حفصہ سے زیادہ اچھی بیوی حضرت عثمان کو ملے اور حضرت عثمان سے زیادہ اچھا شوہر بی بی حفصہ کو ملے۔ اس انداز سے آپ نے جب یہ بات بتلا دی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیام بھیجا، تو حضرت عمر فوراً تیار ہو گئے اور حضرت بی بی حفصہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہو گیا اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئے۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی جب شادی ہوئی، حضرت عثمان غنی کو اپنی دوسری صاحبزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق جب حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا آپ نے، تو اس وقت ہوا یہ کہ ذو النورین بنے، یعنی دو نور والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی فرد واحد کے عقد میں نہیں آئیں جو سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ یہ صحابت اور منزلت حضرت عثمان غنی کو ملی تو ذو النورین کہلائے، اور یعنی دو نور والے، یعنی دو صاحبزادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، جب حضرت بی بی ام کلثوم کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اور زیادہ بیٹیاں ہوتی، باہر شادی شدہ ہوتی، تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور توصیف اس انداز سے فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے اتنا زیادہ خلوص رکھتے کہ ان کو بارہا اس بات کو جتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنانے والا ہے، اس کو اپنی طرف سے ہرگز نہ اتارنا۔ یہی تو بات تھی جو شہادت کے وقت پیش آئی کہ آپ خلافت کو سے دستبردار ہو جانے کے لیے جب وہ تمام لوگ جو سبائی فرقے کے تھے آپ پر دباؤ ڈالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے خلافت سے دستبرداری اختیار نہیں کی تاں کہ آپ کی شہادت ہو گئی، جس کے تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا یہ عمل رہا۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے اندر مشورہ دینے والوں میں، ان مشیروں میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ختم ہوا تو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی آپ مشیر رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 6 آدمیوں کی جماعت بنائی اور جماعت بناتے ہوئے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ان 6 آدمیوں میں سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے، خوش تھے، انہی میں سے ایک خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ اور تو چنانچہ ان 6 آدمیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس دور میں اپنے آپ کو الگ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے کہا اگر مجھے اس بات کی اجازت دیں تو میں منتخب کرنے میں، یعنی خلیفہ کے منتخب کرنے میں تھوڑی سی مدد کروں۔ سارے لوگوں متفق ہو گئے، اور اس کے بعد چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ لوگ 3 آدمیوں میں اگر تقسیم ہو جائے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا تھا کہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ووٹ دیں ادھر آپ ووٹ دیتے ہوئے ان کو کامیاب بنائیں جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف چاہتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ یہ ہوا کہ 3 دن اور 3 رات مسلسل جد و جہد کرتے رہے، اور پھر حضرت عمر نے ابو طلحہ زید انصاری کو بلا کر 40 آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں کا محاصرہ کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا تھا تاکہ یہ بات رہے کہ خلیفۃ المسلمین کے بغیر امت مسلمہ نہ رہے، اور 3 دن کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہ حضرت عمر کے تمام واقعات تھے۔ اور پھر ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
تمام لوگوں سے مشورہ کیا. تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی اتباع کرتے ہوئے آپ اگر اسی انداز سے اگر آپ خلافت کریں تو حضرت علی بن ابی طالب نے اس وقت کہا اگر ضرورت پڑی تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی تو میں تبدیلی کروں گا. تو چنانچہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں من نوعان وہی کام کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت عثمان غنی اس کے لیے یعنی خلیفہ کے لیے منتخب ہو جائیں. اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا اے علی اگر آپ منتخب نہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے کون موضوع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی. اور پھر حضرت عثمان غنی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ منتخب نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی اس کے لیے مناسب ہے. حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب کے واقعات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب یعنی اپنی شادی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ اہلیہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک حتمی زرا ہے اور ایک میرا گھوڑا ہے. تو حضور نے فرمایا گھوڑا جہاد کے لیے رکھو لیکن وہ زرا فروخت کر دو. چنانچہ وہ زرا فروخت کرنے کے لیے جب آپ پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے 480 درہم جو آپ کے جیب میں تھے یہ دیتے ہوئے وہ زرا خرید لی. اور حضرت علی سے پوچھا کہ اس زرا کا مالک میں بن گیا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں. تو پھر اپنی طرف سے ان کی شادی کے لیے تحفتاً اس زرا کو انہوں نے دیتے ہوئے کہا میری طرف سے آپ کی شادی کا یہ تحفہ ہے. اس انداز سے آپ نے وہ کیا تھا. تو حضرت علی بن ابی طالب یعنی دونوں یعنی ہمزلف تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی ہوئی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب کے عقد میں حضرت بی بی فاطمہ آئی ہوئی تھی. یہ رشتہ داری تھی اور نہ صرف یہ رشتہ داری تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت پر حضرت عثمان غنی کا جو شجرہ مل جاتا ہے اس حساب کتاب سے بھی حضرت علی بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور ان کے بعد جو دوسرے قریبی رشتہ دار تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. تو بزرگوں دوستو اس انداز سے حضرت عثمان غنی کی جب خلافت کا معاملہ آ گیا تو فوراً ایک ایسا مقدمہ آپ کے سامنے آیا. وہ مقدمہ بات دراصل یہ تھی کہ ابو لولو فیروز نے جب حضرت عمر فاروق کو جب زخمی کر دیا یعنی نماز فجر کے بعد ایک ایسا خنجر لیا ہوا جو دو دھاری یعنی دونوں طرف سے چلنے ہوا تھا اس سے حملہ کیا اور اس کے بعد ابو لولو فیروز تو ختم ہو گیا. لیکن حضرت عبید بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے ان کو جب عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ بات بتلا دی تھی کہ ایک جگہ یہ خنجر پڑا ہوا تھا ابو لولو فیروز کے ساتھ ہرمزان بھی تھا جعفریزہ بھی تھا تو اس وقت حضرت عبید بن عمر نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ابو لولو فیروز کی بیٹی کو بھی ختم کر دیا. سب سے پہلا مقدمہ جب آپ منتخب ہو گئے تمام خلیفہ تو یہ حضرت عبید بن عمر کا آیا کیا عبید بن عمر کے ساتھ کیا عمل کیا جائے جبکہ انہوں نے ذمی آدمیوں کو 2 آدمیوں کو ختم کیا اور تیسرے کی اولاد کو ختم کیا. تو اس وقت بڑے اکابرین صحابہ نے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں تھا. یہاں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دور ہو گیا کہ 2 دن پہلے حضرت عمر کی شہادت ہو گئی اور 2 دن کے بعد حضرت عبید بن عمر کو اگر ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کا کیا عالم رہا ہوگا. اس وقت حضرت عمر بن عاص نے حضرت عثمان غنی کو ایک مشورہ دیا تھا. مشورہ یہ تھا کہ چونکہ یہ آپ کی خلافت سے پہلے یعنی آپ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اس لیے ان تمام ذمی لوگوں کی دیت اگر اپنی طرف سے دے دی جائے یعنی بیت المال میں جمع کر دیا جائے تو عبید بن عمر بچ سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے وہ تمام کا تمام رقم دیتے ہوئے یعنی جعفریزہ کی اور ہرمزان کی ابو لولو فیروز کی بیٹی کی دیت تمام بیت المال میں جمع کرتے ہوئے حضرت عبید بن عمر کو آپ نے اس انداز سے آزادی دلائی. یہ حضرت عثمان غنی کا 11 سال 11 مہینے اور 17 دن کی جو خلافت ہے اس کے انشاءاللہ المستعان تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے. اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو سبائی فرقہ یعنی عبداللہ بن سبا کا جو فرقہ تھا وہ کیسے سر اٹھاتا ہے اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے 6 سال اس انداز سے گزرے کہ لوگ حضرت عمر کی خلافت کو لوگ بھول گئے. اس انداز سے حضرت عثمان غنی نے وہ کام کیا. اور خطابت کے لیے چونکہ پہلا موقع تھا جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی بہت مختصر سا خطبہ دیتے ہوئے آپ اتر گئے اور اس کے بعد کہا کہ میں آئندہ انشاءاللہ المستعان اس کے اوپر مکمل طور پر تیاری کرتے ہوئے تمام خطبہ دیا کروں گا. اس انداز سے حضرت عثمان غنی کی زندگی رہی جس کے اوپر 11 سال 11 مہینے 17 دن تک آپ جو خلیفہ رہے منتخب رہے اس کے اوپر ان کے تمام جو تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے آئیں گی. آئندہ نشستوں میں اس کو تمام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا.
بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں جن کے تعلق سے ہم کو بے شمار ایسی باتیں ملتی ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر کی جو حیا ہے، جس کے تعلق سے بتلایا گیا کہ کس انداز سے آپ حیادار تھے، اس انداز سے تمام بتلا دیا گیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ يا رب